کتنی اونچی ہیل پہننا جائز ہے؟ اسلام میں عورت کا بڑی ہیل والی چپل پہننا جائز نہیں ہے، تو کیا 2 سے 3 انچ کی ہیل پہن سکتے ہیں؟ بھائی اسلام پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا خواتین پر تراویح پڑھنا لازم ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کہتے ہیں جو فرض کی طرح اور واجب کی طرح تو نہیں ہوتی، لیکن وہ عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑنے والے کو ملامت ہی نہ کی جائے، تو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ عام سنتوں سے زیادہ تاکید ہے اس کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی صیام رمضان کا ذکر کیا، قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا، دن کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام۔ تو یہ قیام کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا۔ اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ بھئی وہ اس طرح سے 20 رکعتیں ہوں گی، کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے نا، یہی تراویح ہے، اور کم سے کم یہ 20 رکعتیں، تو اس لیے، اور یہ سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ ہاں مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھیں، جماعت سے سنت مؤکدہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو، لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی، اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں، جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں۔ تو اب خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے، تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھیں۔ مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے، حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے، اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے۔ تو لیکن بہرحال سنت مؤکدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ، جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں۔ تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے، اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن کنٹینیو چھوڑنے کی عادت نہ بنائے۔ لیکن ویسے ایک جنرل نالج کے لیے بتا دوں، جو پڑھتے ہیں پراپر پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے پھر وہ چھوڑتے ہی ہیں۔ یہ تراویح ایسی چیز نہیں ہے 2 دن پڑھ لی 1 دن چھوڑ دی، تو جو ایسے کرتا ہے وہ پھر چھوڑا ہی رکھتا ہے۔ تو جو پڑھتے ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت زیادہ تراویح کی فضیلت بیان کی ہے، قیام رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، جس کو بعد میں اسلاف نے نام تراویح کا دیا، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے قدر ادر کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ، آپ یہ فضیلت حاصل کریں، کیونکہ شاعر نے کہا ہے تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ ایک خوشبو ہوتی ہے جیسے رات کی رانی کی خوشبو، یہ رات کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو تراویح کی فضیلت بھی رمضان کے بعد ختم۔ تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ ہے، واجب ہے یا نہیں، اس بحث میں پڑھے بغیر آپ کنٹینیو پڑھ لیں، کیونکہ ثواب بہت ہے اس کا، اور یہ عید کا چاند نظر آتے ہی آپ کے پاس یہ آپشن ختم ہو جائے گا۔ لیکن حکم یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیا عورت دیگر عورتوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں۔ نیند اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بنت نصیر لاہور سے۔ عورت کی امامت میں اگر لڑکا پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس لڑکے کی تو بہرحال نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مرد کو تو مرد ہی امامت کر سکتا ہے، لیکن عورت کی امامت کرے تو ہمیں اس بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ سے ملتی ہے، لیکن اسلاف نے نہ اس پر عمل کیا، نہ ہمیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی حوصلہ افزائی ملی، اور نہ کسی فقیہ نے اس عمل کو پسندیدہ عمل قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا، اور ہمیشہ مرد ہی امامت کرتے رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عائشہ کے اس عمل سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے گی تو پیچھے عورتوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال پسندیدہ ہے نہیں۔ دیگر احادیث کو بھی اگر ہم سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں، کہیں بھی ایسا نہیں ملتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت عورتوں کی کروائی ہو اس طرح سے کہ عورت کو حکم دیا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مسجد سے نکل جاتی تو آپ گھر میں آگے امہات کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جب حکم دیا نا کہ تمہاری گھر کی نماز مسجد سے بہتر ہے، تو گھر میں آپ نے ان کو انفرادی نماز کا حکم دیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ مسجد میں جماعت پڑھنے سے بہتر ہے تم گھروں میں جماعت کر لو، اگر اس کی اجازت ہوتی نا، جیسے کہ آج کل بہت سے اسکالرز فتویٰ دے رہے ہیں کہ عورت کو نماز پڑھا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنے
یعنی عورتوں کو پھر گھر میں انفرادی نماز کا حکم تھوڑی ہوتا، بلکہ عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ گھر میں اپنی جماعت کرا لیں وہ، لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا. تو صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، باقی بھی تمام احادیث کو دیکھا جاتا ہے. تو ان تمام احادیث کو دیکھ کے فقہا نے جو استدلال کیا وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو نماز پڑھا دے تو نماز ہو تو بہرحال جائے گی، لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، یہ قابل ترغیب عمل نہیں ہے. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ انفرادی نماز پڑھیں، جماعت سے پڑھنی ہے تو مرد کو امام بنائیں، اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں. اور اگر بالفرض عورت کو نماز پڑھاتی ہے مکروہ ہونے کے باوجود، وہ کہتی نہیں شوق ہے اس کو پڑھانے کا، تو پھر خواتین امام جو ہے نا وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی، وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ نماز میں عورت کو بہت زیادہ سمٹنے کا اور پردے کا حکم ہے، ایکسپوز ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ خواتین، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں یہی ہے نا کہ خواتین کے بیچ میں تھیں وہ، تو پھر آگے جانے کے بجائے جہاں صف ہے اسی کے بیچ میں وہ عورت کھڑی ہو کے نماز پڑھائے گی. مسجد قریب ہوتے ہوئے گھر میں تراویح کا اہتمام کرنا. اگر مسجد قریب ہو تو گھر میں تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ اعجاز انصاری انڈیا سے. دیکھیں، تراویح کی جماعت مسجد میں لازم نہیں ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ پورے محلے میں ایک جماعت بھی ہو تو سب سے سنت مؤکدہ ساقط ہو جاتی ہے. البتہ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر آپ جماعت سے نہیں بھی پڑھتے تو انفرادی طور پہ پڑھیں. باقی آپ نے کہا مسجد قریب میں ہے، تو مسجد اگر قریب میں ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں تراویح پڑھیں، کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں بھی جماعت کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے. باقی یہ کہ مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر کیوں ہے، وجہ اس کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں تمام جو مختلف جماعتیں تھیں ان کو ایک امام پہ جمع کیا، اور صحابہ نے اس عمل کو بہت پسند کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عمر پہ رحم کرے، انہوں نے ہماری مسجدوں کو ایک رونق بخشی ہے. تو تراویح جو ہے یہ مسجد کی رونق ہے، تو اگر سب لوگ اپنے گھروں میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو مسجد میں رونق ختم ہو جائے گی. تو اس لیے افضل یہی ہے کہ مسجد میں آپ جماعت سے جا کے تراویح کی نماز پڑھیں تاکہ مسجد کی ایک رونق بحال ہو. ہاں، حضرت عمر گھر میں پڑھا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ خود حافظ قرآن تھے. تو جو خود قرآن پڑھنا جانتا ہو، حافظ ہو، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خود سے پڑھے، تلاوت کرے اور گھر میں نماز پڑھے پھر وہ، تاکہ اس کا قرآن مکمل ہو، قرآن کا دور ہو جائے. لیکن جو غیر حافظ ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں. مسجد میں نہیں پڑھتے، گھر میں کسی کی پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تراویح کی تو بھی جائز ہے. البتہ یہاں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، آج کل یہ ہونے لگا ہے کہ تراویح کی جماعت مختلف جگہوں پہ قائم ہوتی ہے تو فرض نماز بھی وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. قریب میں اگر مسجد موجود ہے تو عشاء کے 4 فرض مسجد میں پڑھنا واجب ہیں. اگر قریب میں مسجد موجود ہے اور تراویح کی وجہ سے لوگ مسجد کی 4 فرض کی جماعت کو چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے. تو اس لیے مسجد کی جماعت فرض نماز بہرحال مسجد میں پڑھنا واجب ہے اگر قریب میں کوئی مسجد موجود. کتنی اونچی ہیل پہننا جائز ہے؟ اسلام میں عورت کا بڑی ہیل والی چپل پہننا جائز نہیں ہے، تو کیا 2 سے 3 انچ کی ہیل پہن سکتے ہیں؟ بھائی اسلام میں بڑی ہیل والی چپل پہننا جائز نہیں ہے، میں تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں. کیا دلیل ہے جی اس کے ناجائز ہونے کی؟ جتنی بڑی ہیل پہنے جائز ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہیل والی جوتی پہننا عورت کے لیے ناجائز ہے، واللہ اعلم. پردہ کر کے ہاتھ اور پاؤں کھلے رکھنا کیسا ہے؟ میں نقاب اور پردے کے ساتھ گھر سے نکلتی ہوں لیکن ہتھیلی اور ہاتھ پاؤں کھلے ہوتے ہیں. کبھی ایسا لگتا ہے کہ نامحرم کی نظریں ہاتھ اور پاؤں پر جا رہی ہیں، تو کیا اس کا مجھے گناہ ہوگا یا پھر میرا فرض پورا ہو گیا؟ اس کا گناہ مردوں کو خود ہوگا. بنت عبداللہ، اسلام آباد سے. دیکھیے، عورت کے پردے کے مختلف درجات ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ پردے کا یہ ہے جس کو شریعت سب سے زیادہ پسند کرتی ہے. وہ درجہ یہ ہے کہ عورت کا سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم مکمل ڈھکا ہوا ہو. سب سے بہتر پردہ یہ ہے، اور یہ بالکل بے غبار صورت ہے، اور اس میں تقوی بھی زیادہ ہے، فتنے کا اندیشہ بھی کم ہے. یہاں تک کہ عورت اپنی آواز کا بھی پردہ کرے، اور بلا ضرورت شدیدہ، جب تک کوئی شرعی ضرورت نہ ہو، اس کی آواز بھی غیر مرد کے کان میں نہ پڑے. اگر ایسا اس کے لیے ممکن ہے تو سب سے افضل صورت شریعت میں پردے کی یہ ہے. ایسی صحابیات کو مخدرات کہا جاتا تھا، جن کے گویا
لباس پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی, گھر کے اندر رہتی تھیں اور گھر سے باہر کبھی نکلنا ہوتا تو یہ حالت ہوتی تھی ان کی. لیکن یہ ہر ایک کے حق میں لازم نہیں ہے. دوسرے درجے کا پردہ یہ ہے کہ عورت پورا جسم چھپائے لیکن اس کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے ہوں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہوں, جیسے کہ نارمل خواتین پردہ کرتی ہیں, آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی پہلی صورت میں جب پوری باڈی کو چھپایا جائے گا تو اس میں آنکھوں پہ بھی پردہ ڈالا جائے گا, لیکن ایسا ہلکا لباس آنکھوں پہ نقاب ہوگا کہ نظر آ رہا ہوگا. جیسے خواتین گھوم رہی ہوتی ہیں, وہ برقعے کا نقاب آگے کیا ہوا ہوتا ہے تو ان کو اس کپڑے کے اندر سے نظر آ رہا ہوتا ہے, تو وہ باریک پردہ ہوتا ہے آنکھوں پہ. باقی جسم پہ تو موٹا پردہ ہوتا ہے لیکن آنکھوں پہ باریک پردہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کو نظر آتا ہے. لیکن دوسرا درجہ یہ ہے کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہوں, ہاتھ اور پاؤں کھلے ہوئے ہوں, تو فی نفسی ہی یہ لازم نہیں ہے. لیکن کسی بھی جوان لڑکی کو اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو بھی چھپائے, یعنی اس کا مدار فتنے پر ہے. تو اب آپ خود بتا رہی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرد میرے ہاتھ اور پاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو جب لگ رہا ہے, ایسا نہ ہو وہم ہو آپ کو, اگر واقعی لگ رہا ہے تو اس میں تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بھی چھپائیں اور آنکھوں کو بھی چھپائیں اپنی, یعنی اس میں کوئی وہ ایسا نقاب لیں جو آنکھوں کے سامنے پڑا ہو. لیکن اس میں بہرحال گنجائش کا پہلو ہے کہ اگر کسی کے لیے اتنا پردہ کرنا مشکل ہو رہا ہے یا کوئی اتنا فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو یعنی ایک ہی حکم سب کو نہیں, سب پہ لاگو ہوگا. اور ویسے بھی اس زمانے میں بے دینی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ کوئی عورت اگر اس درجے کا بھی پردہ کر لے گی تو شاید اللہ تعالیٰ قبول کر لیں کہ بھئی چلو ان سے تو ہزارہ گنا بہتر ہے نا جو چہرہ کھول کے گھوم رہی ہیں یا یہ کہ بالکل بے لباسی میں گھوم رہی ہیں, تو ان سے تو بہرحال بہتر ہے. تو یہ کہنا کہ ایسی صورت میں یعنی لڑکی اگر ہاتھ اور پاؤں کھول کے جائے گی تو اس کو گناہ ملے گا, تو گناہ کا لفظ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسی بے پردگی میں اس کو گناہ ملے گا, لیکن بہرحال یہ تقوی کے اعلیٰ درجے کے منافی, اور اس میں فتنے کا بہرحال اندیشہ ہے. فتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اغوا کر کے لے جائے گا ایسی لڑکی کو اور جو ہے نا شادی کر لے گا زبردستی اس کے ساتھ ہی, کوئی ایسا نہیں ہے. فتنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال جو ٹھرکی قسم کے مرد ہوتے ہیں, نظریں جن کی گندی ہوتی ہیں, وہ لطف اندوز ہوتے ہیں بہرحال. خاص طور پہ لڑکی اگر خوبصورت ہے تو وہ پھر آنکھوں سے اور ہاتھ سے اور ان چیزوں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں. تو تقوی کے بہرحال خلاف ہے یہ. تیسرا درجہ یہ ہے کہ چہرہ بھی کھول لیا جائے اور دونوں ہاتھ بھی اور پاؤں بھی کھول لیے جائیں. تو یہ بھی ایک پردے کا ایک یعنی بعض فقہا کے نزدیک یہ بھی جائز ہے. تو چہرے میں چونکہ فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے, اس لیے فتویٰ تو اسی پر دیا جاتا ہے کہ جوان عورت کے لیے چہرہ چھپانا بہرحال واجب ہے. تو فتویٰ اسی پر ہے. جتنے بھی آپ دارالافتاء ہیں, مفتیان کرام ہیں, ان سے اگر آپ فتویٰ لیں گے تو سب یہی فتویٰ دیں گے کہ جوان عورت, بوڑھی عورت مستثنیٰ ہے, جوان لڑکی کے لیے اس زمانے میں چہرہ چھپانا فرض ہے. لیکن چونکہ قدیم فقہا میں بہت سے اس کے قائل رہے ہیں کہ عورت پر چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے, تو اس لیے ہم یہ بہرحال کہتے ہیں کہ کوئی لبرل خاتون جو بالکل ہی ماڈرن ہو اور اسکرٹ پہنتی ہوں اور بالکل پردہ نہ کرتی ہوں, تو ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پردے کی طرف لانے کے لیے کم از کم اگر وہ اتنا ہی کر لیں کہ چلیں جس چیز پر اتفاق ہے جس پردے پر وہ والا پردہ کر لیں, اور جو اختلافی پردہ ہے اس کی گنجائش سے وہ فائدہ اٹھا لیں, تو شاید اللہ سے امید ہے کہ ان کو گناہ نہیں ملے گا. یعنی اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو شاید گناہ نہ ملے. تو جو جیسے فنکارائیں ہیں, اداکارائیں ہیں, گلوکارائیں ہیں, اس طرح کی خواتین کے لیے مکمل 100% پردہ کرنا اگر مشکل ہو رہا ہے تو چلو بھی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آپ چہرہ کھول لیں اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کھول لیں اور اس گنجائش پر عمل کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ شاید اللہ آگے چل کے اس سے بھی آگے کی توفیق دے دے. اس لیے میں ایسی خواتین کو بھی ملامت نہیں کرتا جو کم از کم اس درجے میں پردہ کر لیں زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے. اور یہ ہے بھی اختلافی, کیونکہ بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ چہرے کا پردہ شرعاً واجب نہیں ہے, اگرچہ اس زمانے میں جو فقہا اس کے قائل ہیں انہی کے ماننے والے اس زمانے میں اس کے بھی قائل ہیں کہ فتنے کا اندیشہ ہے تو جوان عورت بہرحال پردہ کرے, لیکن گنجائش اختلاف کی وجہ سے کچھ تخفیف پیدا ہو جاتی ہے. تو فتویٰ تو اسی پر دیا جائے گا کہ جوان عورت بہرحال چہرہ چھپائے, لیکن اگر کوئی گنجائش سے فائدہ اٹھائے اور اس کے بارے میں یہ ڈر ہو کہ بھئی اگر اس کو زیادہ کا ہم نے مکلف بنایا تو یہ اس سے بھی جائے گی, یعنی آپ ایسا کریں نا کہ یعنی
کہ اس کو آپ مکمل پابند کریں کہ جب تک سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پردہ ہوگا نہیں تو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں اس کا خطرہ ہوتا ہے وہ کہے پھر میں کر ہی نہیں رہی، بھائی مجھ سے نہیں ہوتا. تو ایسی گنجائش دی جا سکتی ہے ایسی خواتین کو کہ بھائی ٹھیک ہے آپ باقی جسم کو چھپا لیں، چہرہ اور دونوں ہاتھ کھول لیں. یہ گنجائش کی بات ہے، اصل فتویٰ یہ نہیں ہے. اور اس سے آگے کا جو معاملہ ہے وہ بالکل حرام ہے، سب فقہا کے نزدیک ناجائز ہے. مثال کے طور پر سر کے بال کھلے رکھنا عورت کے لیے، اور یا بلا ضرورت شدیدہ اپنی کلائیوں کو کھولنا. ضرورت شدیدہ کا مطلب جوائنٹ فیملی میں اگر رہتے ہیں اور کبھی خاتون کے برتن دھوتے ہوئے کلائی کھل جاتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، اس میں بعض فقہا گنجائش. لیکن نارمل حالت میں عورت کے لیے کلائی کھولنا، پنڈلی کھولنا مردوں کے سامنے، سر کے بال کھولنا، یہ تمام فقہا کے نزدیک حرام ہے، ناجائز ہے. قرآن و سنت میں اس کی گنجائش کی ہمیں کوئی بھی صورت نہیں ملتی. تو اس لیے سب سے اعلیٰ درجے کا پردہ کیا ہے کہ عورت کا پورا جسم مکمل چھپا رہے، اور حتیٰ کہ وہ بلا ضرورت شدیدہ اپنی آواز بھی کسی کو نہ سنائے. دوسرے درجے کا پردہ یہ ہے کہ آنکھیں اور ہاتھ کھلے رہیں، اس کی بھی گنجائش ہے. تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس صورت میں بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر واضح فتنہ ہو رہا ہے پھر تو بہرحال یہاں بھی حکم دیا جائے گا. تیسرا درجہ یہ ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کھلے رہیں، باقی جسم چھپا رہے. یہ ان عورتوں کے لیے جو یعنی یہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر اگر آپ عمل کریں تو یہ ان لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے. اور اس سے نیچے کا جو بے پردگی ہے کہ سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، گردن کھلی ہوئی ہے، کلائیاں کھلی ہوئی ہیں، پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، یہ بالکل حرام ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح یہ خوب سمجھ لیں کہ لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن وہ اتنا چست ہے یا اتنا باریک ہے، اتنا چست ہے کہ اس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، یا اتنا باریک کپڑا عورت نے پہنا ہوا ہے کہ ڈریس تو مکمل ہے لیکن اتنا باریک ہے کہ اس میں اسکن نظر آتی ہے. تو ایسی عورتوں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور کاسیات عاریات قرار دیے ان کو، کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہے. تو عورت پر لازم ہے کہ وہ اتنی زیادہ فٹنگ کے کپڑے جس سے اس کی جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں وہ نہ پہنے، یہ بھی ناجائز ہے. گھر والوں کی خدمت کرنا، یہ کسی تپی ہوئی بہو نے پوچھا ہے. میرے ابو نے رشتہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری بیٹیوں نے نہ کبھی گھر میں جھاڑو دی نہ کبھی کپڑے دھوئے، ہم لوگوں نے گھر میں صرف کھانا بنایا ہے، وہ بھی اگر زیادہ مہمان ہو تو باہر سے آتا ہے. یعنی ہم نے گھر میں کھانا بنایا صرف ابا اماں وغیرہ وغیرہ کے لیے، باقی زیادہ مہمان آتے تو باہر سے کھانا آتا تھا. تو ہمارے گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں. اچھا، گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں، یعنی نوکر چاکر رکھے ہوئے، لینڈ لارڈ فیملی ہے. اب یہاں سسرال میں یہ رواج ہے کہ گاڑی میں سامان عورتیں رکھیں گی، گاڑی سے سامان خواتین نکالیں گی، گاڑی عورت صاف کرے گی، یہاں تک کہ بہو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے سارے اوپر کے 6-7 بہن بھائیوں کے کام بھی کرے گی. جھاڑو لگانا، پونچھا لگانا، برتن دھونا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، سب کی استری کرنا. اگر کسی کام سے منع کروں تو اس پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ رشتہ کرتے وقت انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم کوئی کام نہیں کروائیں گے، یہ سارے کام کرنا میری استطاعت سے باہر ہے. اس صورت میں کیا کروں؟ ایک بندی. دیکھیں اصولی طور پر تو عورت کے ذمے ہے کہ وہ گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک عورت اپنے 6-6 8-8 نندوں کے دیور اور نندوں کے کپڑے دھوئے، یہ تو ظلم ہے اس کے اوپر. کم از کم اپنے شوہر اور اپنے ساس سسر کی خدمت اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی، یہ اس پر اخلاقاً لازم ہے. اور جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، سب مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک دن سب کے لیے کسی ایک نے کھانا بنا دیا تو دوسرے ٹائم پہ دوسری بہو نے سب کے لیے کھانا پکا دیا. تو یہ سب مل جل کے، جیسے ہم سفر میں جب جاتے ہیں نا تو کام کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. تبلیغی جماعت میں آپ دیکھ لیں نا 10-10 لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک کا کام ہوتا ہے بھائی کمرہ صاف کر دو، ایک کا کام ہوتا ہے بھائی ٹماٹر لے آؤ، ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ آلو چھیل دو، ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ کھانا پکا دو. باریاں تقسیم ہوتی ہیں. اب اس میں کوئی تبلیغ والا یہ کہے کہ میرے ذمہ کام نہیں ہے، یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ تبلیغ میں نکل کے کام بھی کرنا پڑے گا، ہم تو تبلیغ کے لیے نکلے. تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جب اکٹھے رہتے ہیں تو کاموں کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے. تو جب بھی لڑکی رخصت ہو کے سسرال میں جاتی ہے تو ظاہر ہے گھر میں کچھ تو کام ہوتے ہیں نا، تو وہ باہر کے کام مرد کے ذمے ہوتے ہیں اور گھر کے کام عورت کے ذمے ہوتے ہیں. جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی نے حکم دیا گھر کے کام آپ کرو گی، باہر کے کاموں کے بارے میں حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ آپ کریں گے.
تو دونوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, مرد بھی عورت بھی. تو نارملی تو متوسط گھرانوں میں یہی ہوتا ہے, اور یہ بہو پر اتنی خدمت بہو کے اوپر لازم ہے شریعت میں کہ وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے, بلکہ گھر میں گھر کے فرد کی طرح رہے, جیسے سب خدمت کر رہے ہیں تو ویسے خدمت کرے. لیکن اس میں اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈالنا کہ چلو ٹھیک ہے کبھی اجتماعی کھانا اس نے بنا لیا, کبھی کسی اور نے بنا لیا, یہ کہ اب اکلوتی بہو ہے, اب وہ جناب روزانہ 6 دیوروں کے کھانے پکا رہی ہے صبح دوپہر شام, تو یہ ظلم ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ اجتماعی جب رہتے ہیں تو اجتماعی میں سب ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی پہ سارا ووٹ ڈال دیا جائے, جیسے ایسا نہیں ہوتا کہ اب تبلیغ جماعت میں نکلتے ہیں تو ایک ہی آدمی پہ سارا ووٹ ڈال دیا جائے. یہ کوئی بھی پکنک کے لیے, تفریح کے لیے جب سب لوگ اکٹھے نکلتے ہیں تو سب کام ایک دوسرے میں ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہو پہ اتنا ووٹ ڈال دینا کہ وہ ہر ایک کے کھانے بنائے گی, ہر ایک کے کپڑے دھوئے گی, یہ تو بالکل ہی غلط ہے. دیور کو چاہیے کہ بھائی تو اپنے کام خود کر لیا کرو. اگر وہ بھابھی اپنی خوشی سے کر دے تو اچھی بات ہے, نہیں تو آپ خود کیا کرو, اس کے اوپر کیوں ڈال رہے ہو. یہ نندوں کو تو چاہیے, وہ تو خود خاتون ہیں, ان کے تو ذمے ہے کہ وہ خود اپنے کام خود کریں وہ. اور اگر کسی وقت بھابھی سارے نندوں کے کام کر لے تو پھر کوئی نند بھی بھابھیوں کے کام کرے, وہ ڈیوائڈ کریں پھر اس کام کو. تو نارملی تو شریعت کا بھی یہی حکم ہے, عرف میں بھی یہی چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی لڑکی کسی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہے, بعض مالدار لوگ ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں, لڑکیاں گھروں کے کام نہیں کرتی, اونچے گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں, مالدار لڑکیاں ہوتی ہیں, تو پھر فقہا نے یہ بات واضح کی ہے کہ پھر ایسی صورت میں اس لڑکی سے جس کو آپ ایسے خاندان سے لے کر آ رہے ہو, اس سے آپ گھر کے کام نہیں لے سکتے. تو پھر شریعت میں اس لڑکی پر واجب نہیں ہے. تو اگر واقعی آپ اتنے لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں, ڈرائیور ہوتے ہیں, اور یہ گھر میں کھانا صرف آپ لوگ بناتے تھے, باقی سارے کام نوکر چاکر سے لیے جاتے تھے, اور آپ کے والد نے کمال یہ ہے کہ پہلے بتا بھی دیا کہ بھئی ہمارے گھر کا اسٹینڈرڈ یہ ہے, لیونگ اسٹینڈرڈ ہمارا اس طرح کا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں کام نہیں کرتی, ہم نوکر چاکر سے کام لیتے ہیں. تو اگر اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے. ظاہر ہے پیسہ اللہ جب دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کے اثرات اس پہ نظر آئیں. تو اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی اور اس بیس پر اس نے ملازم رکھ لی ہیں تو بھی ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے گھر میں ملازم ہیں اور آپ لوگ پوچھا ووچا نہیں لگاتے تھے, گھر میں رواج نہیں ہے آپ لوگوں کے یہاں, دولت ہے اللہ نے اہل ثروت میں بنایا ہے, تو پھر آپ کے سسرال کے لیے اس طرح کے کام آپ سے لینا یہ جائز نہیں ہے, یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا. بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی لڑکی اگر ایسے مالدار گھرانے سے جہاں خادم تھے تو الٹا شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے کسی خادم کا انتظام کرے, کیونکہ وہ خود کام کے عادی نہیں ہے, ایسے لینڈ لارڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے. اور خاص طور پر یہ گھر کے باہر کے کام کے گاڑی کا سامان بھی بیوی بیگم اٹھا کے گھر میں لے کے جائے گی, یہ تو ویسے ہی غیرت کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے. یہ کام تو غریب گھرانوں میں بھی مرد خود کر رہے ہوتے ہیں, غریب گھرانوں میں بھی یہ کام مرد خود کرتے ہیں. گھر کے باہر کے, یہ تو باہر میں آتا ہے نا, گاڑی تو باہر ہوتی ہے, یا چلے گاڑی گیرج میں آ چکی ہے تو بھی ویٹ اٹھانے والے جتنے کام ہیں, وزن والے کام ہیں, وہ اکثر مرد کرتے ہیں, وہ خواتین نہیں کر رہی ہوتی. تو اس لیے اگر آپ لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے تو پھر شوہر کے لیے آپ سے پوچھا لگوانا, جھاڑو لگوانا اور برتن دھلوانا یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں. اس خاص کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا کی ساری بہویں بالکل اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں کہ کوئی لازم نہیں ہے. تو بہت ہی کوئی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ نارملی تو یہ سب چیزیں سب کر رہے ہوتے ہیں اور سب پر اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. تو پھر آپ کے شوہر آپ پہ ظلم کر رہے ہیں تو باقی کریں کیا, اپنے شوہر کو یہ مسئلہ بتا دیں. فتویٰ بھی لے سکتی ہیں آپ جامعۃ الرشید سے یا بنوری ٹاؤن سے یا دارالعلوم کرنگی سے کہ بھئی میرا تعلق ایسی فیملی سے ہے تو کیا میرا شوہر میرے لیے خدمت لے سکتے ہیں, تو فتویٰ ان کو دکھا دیں. شوہر میں اگر اللہ کا خوف ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گی بات, خوف نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس تو یہ کام کرتی نہیں ہے. پھر آج کل یہ کام بس پھر کیا کرنا ہے آپ نے, یہ آپ جانیں, آپ کے گھر والے جانیں. میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا آپ کو.